جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شہر بھر سے ہمارے اکابرین یہاں پر موجود ہیں، ان کی موجودگی میں میں ایک بات پھر دوبارہ دہراتا چلوں جس مقصد کے لیے آج ہم نے یہ چھوٹی سی نشست جو ہے وہ سجائی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ دنوں 35 شک جو تھی وہ ایک اقلیت کے لیے لائی گئی، لیکن اس کو راستہ جو ہے پاکستان کے اندر قادیانیوں کو دیا جا رہا تھا۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان اور جمعیت علماء اسلام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اور جو آج کل نئے فتنے غامدی جیسے انجینئر مرزا جیسے لوگ امت مسلمہ کے ایمانوں پر ڈاکے ڈال رہے ہیں، اس حوالے سے کہ ساتھیوں کو قریب کیا جائے، ان کو بٹھا کر سمجھایا جائے، بتایا جائے ان فتنوں کے بارے میں، کیونکہ آنے والا دور جو ہے وہ فتنوں کا ہے۔ تو اب میں بلا تاخیر ہمارے ضلعی جنرل سیکرٹری مولانا عامر فاروق عباسی صاحب سے گزارش کروں گا وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ آج کی ہماری اس تقریب کے صدر مہمان خصوصی، ہم سب کے سرپرست جمعیت علماء اسلام ضلع رحیم یار خان کے امیر مجاہد ملت حضرت علامہ عبدالرؤف ربانی صاحب دامت برکاتہم، آج کی ہماری اس تقریب کے میزبان ہماری جماعت کے انتہائی متحرک اور فعال شخصیت اور یوتھ فورم ضلع رحیم یار خان کے کنوینر جناب بھائی حافظ محمد عثمان لدھیانوی صاحب، اور ہماری جماعت کے دیگر عہدیداران و ذمہ داران، بالخصوص جرنیل جمعیت فخر جمعیت حضرت مولانا رشید احمد صاحب لدھیانوی نور اللہ مرقدہ کے پوتے، اور ہمارے بھائی جناب مولانا محمد نعمان حسن لدھیانوی صاحب کے صاحبزادے حافظ عبدالقادر حسن لدھیانوی صاحب، جام شبیر احمد صاحب، حضرت مولانا عمار الحسن لدھیانوی صاحب، حضرت مولانا حماد اللہ عثمانی صاحب، ہماری تحصیل کے سالار بھائی سعد اللہ ڈاہر صاحب، صادق آباد سے ہمارے یوتھ فورم کے جناب بھائی فرحان اعظم صاحب، ہمارے ظاہر پیر سے ہماری جماعت کی آن بان اور شان جناب سردار غلام سرور لنگرا صاحب، اور تحصیل رحیم یار خان کے جنرل سیکرٹری پیر طریقت حضرت مولانا منیر احمد نقشبندی صاحب، ہمارے شہر کی مشہور اور معروف علمی شخصیت استاد العلماء حضرت مولانا مفتی عبداللطیف صاحب، ہماری جمعیت علماء اسلام بہاولپور ڈویژن کے بزنس فورم کے معاون نائب صدر پنجاب جناب حافظ ناصر علیم بھٹی صاحب، حضرت مولانا نعیم اللہ عثمانی صاحب، بھائی مولانا سعد اللہ شفیق صاحب، ہماری عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مبلغ حضرت مولانا مفتی محمد سلطان صاحب، اسی طرح ہمارے یوتھ فورم ظاہر پیر بلکہ کہ خانپور کے جناب بھائی عاصم نعمانی صاحب، اور ہمارے یوتھ فورم رحیم یار خان کے جناب بھائی اعظم مغل صاحب، اور اسی طرح ہماری جمعیت علماء اسلام جناب تحصیل رحیم یار خان کے سیکرٹری اطلاعات جناب بھائی ابو ذر علیم بھٹی صاحب، اور ہماری جماعت کے بہت ہی پرانے، بہت ہی نظریاتی اور ہم سب کی تربیت کرنے والے جناب حضرت رانا طالب حسین ارشد صاحب،
ہماری جماعت کے ضلع کے ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات جناب مولانا کیا نام انیس الرحمان قاسمی صاحب، مولانا نیاز الرحمان صاحب، بھائی ناصر ممتاز صاحب، بھائی صدیق صاحب وارنی کے، اور بھی بہت سارے حضرات مجھے نظر آ رہے ہیں۔ میں جن حضرات کے نام لے سکا، بھائی حافظ زبیر صاحب، وہ جن کے نام نہیں لے سکا ان سے معذرت۔ تو میں بہت ہی میں شکر گزار ہوں حافظ عثمان ادھیانوی صاحب کا کہ جنہوں نے بہت مختصر دنوں میں اور مختصر وقت میں اس خوبصورت نشست کو رکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نشستیں بہت کام کی ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پہ جو جلسے ہیں وہ تو ہوتے ہیں، لیکن عام جلسوں میں چونکہ باتیں اور انداز سے ہوتی ہیں، اور اس قسم کی جو نشستیں ہیں یہ جماعت کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے یہ بہت مفید ہیں، اور اللہ کرے کہ ہماری اسی طرح ان نشستوں کا سلسلہ یہ اپنا ہر طرف پھیلے۔ ہمارے حضرت امیر محترم حضرت علامہ عبدالرؤف ربانی صاحب دامت برکاتہم نے اس سلسلے کو شروع فرمایا، اور ہم اس سے پہلے تحصیل لیاقت پور، تحصیل خانپور اور رحمیہ خان کے بھی علاقے راجن پور اور اپنا بدلی اور صادق آباد کے علاقے اپنا کوٹ سبزل اور دیگر ان تمام علاقوں میں اسی قسم کی ہم تربیتی نشستوں کا الحمدللہ اہتمام کر چکے ہیں۔ یہ مزید بھی ان کی اپنا ضرورت ہے۔ حافظ عثمان ادھیانوی صاحب نے بھی ماشاءاللہ اس پر ایک قدم اٹھایا اور ان نوجوان ساتھیوں کو جمع فرمایا۔ میرے عزیز محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمارے حضرت امیر محترم باوجود علالت کے الحمدللہ بہت دیر سے یہاں تشریف فرما ہیں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارے اپنا وفاق المدارس العربیہ کے امتحانات چونکہ ہو رہے ہیں، آج یہاں رحمیہ خان شہر میں اپنا کیا نام امتحانات تھے۔ ہمارے ہاں مدرسے میں امتحان ابھی تک بھی جاری ہے، اور ٹیم جو ہے وہ ملتان سے آئی ہوئی ہے، اور ابھی تک بچیوں کے امتحانات ہو رہے ہیں۔ میں بس وہاں سے اجازت لے کر بھائی عثمان صاحب سے میں نے کہا اگر مجھے بھی جلدی موقع دے دیں، چونکہ میں نے پھر وہاں پہنچنا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ ہم جو یہاں حاضر ہوئے ہیں، ہم خالصتاً ختم نبوت اور اپنے جماعت کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں۔ ہماری جماعت جمعیت علماء اسلام، اس کی جو تاریخ ہے وہ کوئی 10 20 50 سالہ نہیں بلکہ 100 سال سے بھی اوپر اب اس کو وقت گزر چکا ہے، اور اس جماعت کی بنیاد ہمارے اکابرین نے رکھی، ہمارے بڑوں نے رکھی۔ آج یہ امانت جو ہم تک پہنچی ہے یہ ان بڑوں کے جو ہے یہ ان کی اپنا قربانیوں اور یہ جد و جہد کے ذریعے آج یہ امانت ہم تک پہنچی ہے۔ ہمارے بڑوں نے اس جماعت کے پلیٹ فارم سے اس بر صغیر کے اندر ہر فتنے کا مقابلہ کیا، ہر فتنے کا مقابلہ۔ انگریز یہاں پر آیا، انگریز کو یہاں سے بھگانے میں ہمارے جن اکابرین نے قربانیاں دی وہی اکابرین جمعیت علماء اسلام کے بانی ہیں، اور پھر ان حضرات نے یہاں کے لوگوں کی علمی جو وراثت تھی اس کو باقی رکھنے کے لیے اور دینی علوم ان لوگوں کے اندر باقی رکھنے کے لیے ہمارے انہی حضرات نے پھر دارالعلوم دیوبند کا پھر اپنا اس کی بنیاد رکھی، اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد اور جمعیت علماء ہند کی بنیاد یہ ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کے لیے تھی۔ جب دارالعلوم دیوبند کو کوئی خطرات پیش آتے تو جمعیت علماء ہند اس کی پشت پر کھڑی ہوتی، اور جب جمعیت علماء ہند کو افراد کی ضرورت پڑتی تو دارالعلوم دیوبند اس کی پشت پہ کھڑا ہوتا۔ آج کہا جاتا ہے کہ جمعیت کیا ہے؟ یہ مدارس کے لوگوں کی جماعت ہے۔ تو بھائی یہ مدارس کے لوگ بھی تو عوام ہیں، ہم بھی تو اسی شہر سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بھی تو اس ملک کا شناختی کارڈ رکھتے ہیں، ہم بھی تو ووٹ کی طاقت رکھتے ہیں، ہمارے پاس بھی ووٹ کا اختیار ہے، ہم بھی تو عوام ہیں۔ اور مدارس کے اندر عوام کوئی تھوڑی نہیں بلکہ صرف ہمارے ایک بورڈ وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے جو منسلک طلباء ہیں ان کی تعداد 30 لاکھ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جمعیت علماء اسلام مدارس کی جماعت ہے تو مدارس کی لاکھوں افراد کی قوت اس جماعت کے ساتھ ہے، اور شروع سے لے کر آج تک ہمارے تمام اکابرین اس جماعت کی پشت پر رہے۔ کون سی خانقاہ ہے؟ ہم خانقاہ وحدیجوی شریف کی طرف جائیں
وہ جمعیت علماء اسلام کی سرپرست، ہم دین پور کی طرف جائیں وہ جمعیت علماء اسلام کی پشت پر، ہم امروڈ شریف کو دیکھیں جمعیت کی پشت پر، ہم بیر شریف کو دیکھیں جمعیت کی پشت پر، ہم کندیاں شریف کو دیکھیں جمعیت کی پشت پر، ہم اب جو ہے وہ کربوغا شریف کو دیکھیں جمعیت کی پشت پر۔ پاکستان کی کوئی خانقاہ ایسی نہیں ہے کہ جس کے اکابرین جمعیت کی پشت پہ نہ ہوں۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے امام الاولیاء تھے لیکن جمعیت علماء اسلام کے امیر تھے۔ حضرت درخواستی حافظ القرآن والحدیث تھے لیکن اس جمعیت علماء اسلام کے امیر تھے۔ حضرت مولانا غلام ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس شہر کے اندر حق کو بیان کرنے کے لیے جتنی حضرت نے قربانیاں دی شاید کسی نے دی ہوں، لیکن جمعیت علماء اسلام کے مرکزی ذمہ داران میں سے تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد الدیانوی صاحب کی خدمات کس سے ڈکی چھپی ہیں؟ آپ جمعیت علماء اسلام کے ذمہ داران تھے۔ ہمارے اب خود میرے والد صاحب حضرت قاری عمر فاروق عباسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات پہلے بھی کئی سے اپنے لوگوں سے سنی۔ قاضی حفیظ الرحمان صاحب جامعہ قاضی والوں نے مجھے یہ بات فرمائی، انہوں نے کہا کہ ہم نے جس سائیکل پر سب سے پہلے رہنیار خان میں جمعیت کا پرچم لگا ہوا دیکھا تھا وہ سائیکل حضرت قاری عمر فاروق صاحب کا ہوا کرتا تھا۔ اس دور میں ہمارے حضرات نے کام کیے۔ ہاں وہ جو ہے وہ چونکہ ان کا میدان اور تھا، وہ تدریسی لائن کے لوگ تھے تو وہ یہ عہدے اور اس قسم کی چیزوں میں ان کا کوئی خاص ذوق شوق نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن وہ حضرات شروع سے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ تھے۔ حضرت مولانا غلام ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو قافلہ تھا جس میں حضرت اپنا حافظ محمد اکبر اعوان صاحب، حضرت قاری حماد اللہ شفیق صاحب، حضرت مولانا رشید الدیانوی صاحب، ہمارے والد صاحب حضرت ربانی صاحب یہاں اپنا تشریف فرما ہیں، یہ حضرات کا ایک قافلہ ہوتا تھا جو اس پوری جمعیت علماء اسلام اور تمام اکابرین کے لیے کام کیا کرتا تھا۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب پکا لاڑا والے مجھے جب ملتے تھے اور وہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ یہ اپنا شاہی روڈ پر اپنا بیلجیم چوک کے پاس یہاں جب جمعیت کا دفتر ہوتا تھا تو اگر آدھی رات کو بھی کوئی مہمان آتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں بستر اور کھانا قاری صاحب عمر فاروق صاحب کے ہاں سے اپنا ہمیں ملا کرتا تھا۔ تو ہمارے حضرات نے اس وقت سے جمعیت کے کام کو سنبھالا اور شروع سے لے کر آج تک ہمارے تمام بڑوں نے جمعیت کی خاطر قربانیاں دی، جمعیت کو مضبوط کیا، اور جمعیت نے بھی پاکستان کے اندر اٹھنے والے ہر فتنے کا مقابلہ کیا۔ ہر فتنے کے پیچھے جمعیت جو ہے اس نے ہر اپنا فتنے کو اپنے پیچھے سے بھی تعاقب کیا اور اس کے آگے بھی کھڑے ہو کر اس کو روکا۔ آج اگر ختم نبوت کا مسئلہ حل ہوا تو وہ سیاسی میدانوں میں پارلیمنٹ کے اندر مسئلہ حل ہوا، اس کے پیچھے بھی قائدین جمعیت علماء اسلام کی قربانیاں شامل ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر میدان کے اندر ہمیں اپنی جماعت جمعیت علماء اسلام کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ہمیں دائیں بائیں نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں نظریاتی طور پر ہمیں ایک حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو مضبوط ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز پاکستان کے اندر چھپے ہوئے تمام فتنے اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم جی وقتی طور پر حالات کی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ہم حکومتوں کا ساتھ دیں، اگر ہم ساتھ نہیں دیں گے تو حکومتیں ہم پہ یہ کر لیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ نظریہ ہماری اپنی جماعت کو کمزور کرتا ہے، ہمارا یہ نظریہ ہماری جماعت کی اس کاس کو کمزور کرتا ہے۔ ہمیں متحد ہو کر، ہمیں متفق ہو کر ہمیں اپنے قائد محترم کو مضبوط کرنا ہوگا۔ آج مدارس کے خلاف جب کوئی آواز اٹھتی ہے سب سے مضبوط اور جو ہے طاقتور آواز قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہوتی ہے۔ آج ختم نبوت کا جب مسئلہ ہوا تو ابھی جس طرح بھائی حافظ عثمان صاحب ذکر کر رہے تھے کہ پارلیمنٹ کے اندر اس مسئلے کو اگر پکڑا اور اس کا تعاقب کیا اور اس شک کو ختم کروایا تو وہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب تھے۔ ناموس صحابہ کے لیے بھی کچھ عرصہ پہلے وہ جو بل قومی اسمبلی میں پیش ہوا تو وہ جمعیت علماء اسلام کے ہی اپنا شہید احمد نے حضرت مولانا مفتی عبدالشکور صاحب نے اس کو پیش فرمایا۔ تو ہمیں اپنی جماعت کو مضبوط کرنا چاہیے، ہر معاملے میں ہمیں جمعیت علماء اسلام کو مضبوط کرنا چاہیے۔ آج الحمدللہ میں بہت خوش ہوتا ہوں، ہمارے ہاں جب بھی ہمارے کسی ساتھی کا کوئی تھانے کا کام ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، ہمارے حضرت ربانی صاحب دامت برکاتہم کی اپنے سرپرستی میں ہمارے بھائی حافظ عثمان صاحب، قاری ظفر صاحب اور ہمارے دیگر حضرات ماشاءاللہ ہمارے ساتھیوں کے ساتھ چلتے ہیں اور نکلتے ہیں اور ان کے کام کرواتے ہیں۔ اب یہ لازمی نہیں ہوتا کہ ہر ساتھی کے 100% کام ہو جائے،
ظاہر سی بات ہے ہم حکومت تو نہیں، بہرحال اپنے طور ایک کوشش ہوتی ہے اور اس کوشش کے ذریعے اپنے ساتھیوں کے کام کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں انہی باتوں پر اکتفا کروں گا۔ یہاں ہمارے اور دیگر حضرات تشریف فرما ہیں، وہ انشاءاللہ اپنے خیالات کا بھی اظہار فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو جماعتی کام کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔